ناظرین، حکومت اعلیٰ عدلیہ میں اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں وزراء کے متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ آج ہونا تھا وہ بھی ملتوی کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا اجلاس اس حوالے سے کب ہوتا ہے۔ حبیب صاحب، اب منگل کو کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں وہ کوئی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل لائیں گے ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے۔ کیوں اتنی ڈیسپریٹ ہے حکومت اعلیٰ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کے حوالے سے؟ کیا پلاننگز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ تو بہرحال کر رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو زیر دام کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو گورنمنٹ اپنا محافظ سمجھتی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صورت میں اسے نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کھل جائے یا الیکشن کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ نہ کھلنا شروع ہو جائے اور نتیجے میں یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے۔ اور تیسری بات جو ہے جس سے حکومت خائف ہے وہ ہے 12 جولائی کا عدالتی فیصلہ، یعنی جس میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھی اور ان کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں یہ توقع ہے، حکومت کا یہ خیال ہے، خدشہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو دراصل حکومت کو بیک فٹ پہ ڈال دیں گی یا الیکشن کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دیں گی۔ تو اس وجہ سے بھی ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے ان تینوں چیزوں کو روکنے کے لیے کہ حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو فیصلہ بھی لکھا جائے، تفصیلی فیصلہ جو ہو، تو اس میں گنجائشیں رکھی جائیں، اس میں زیادہ سخت باتیں نہ کی جائیں۔ اب یہ تینوں قسم کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سپیکولیشن ہے، لیکن اب وہ سپیکولیشن جو ہے کچھ عمل میں ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پہ کئی قسم کے بل انواع و اقسام کے اس وقت آپ کو پارلیمنٹ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا جو پہلا آپشن 1 ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے اور کم سے کم چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہو، چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے چیف جسٹس بنے اور چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے 4 سال پہلے چیف جسٹس بنے، اس نے 3 سال کم سے کم وہاں پہ گزارنے ہو اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے۔ یہ ہے آئینی ترمیم، اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا آئینی ترمیم کرنے کا مقصد یعنی جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کورٹ ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کو ایک بنا دی جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک بنا دی جائے ایپلیٹ کورٹ۔ اس میں بھی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی درجے میں سکون مل جائے گا۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے ججوں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ وہ اس طرح ہو جس طرح کے سرکاری ملازموں کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ سرکار جیسے سی ایس پی آفسر کو آپ پورے پاکستان کا ملازم ہوتا ہے تو آپ اسے جی چاہے تو لاہور میں لگا دیں اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو کراچی میں لگا دیں، اگر آپ پھر ضرورت محسوس کریں تو اس کو کوئٹہ میں ڈال دیں یا پشاور لے جائیں۔ تو یہ ایک جو یہ ترمیم کی جانی مطلوب ہے کہ جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جن سے کچھ زیادہ حکومت کو خوشی نہیں ہوتی جن کے فیصلوں سے، ان کو سپریم کورٹ کے اندر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس کو کہا جائے کہ جناب اب آپ ذرا کچھ عرصے کے لیے بلوچستان چلے جائیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بن جائیں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے لیے اگر وہاں پہ بھی تنگ ہیں تو پھر آپ اس کو کراچی بھیجیں۔ تو گویا آپ اس کو جگہ جگہ مختلف جو شہروں میں ایک سرکاری ملازم کی طرح گھماتے رہیں۔ تو ایک یہ بھی جو مطلوب ہے یہ ہے ایک آئیڈیل سینیریو۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی مطلوب ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ موجودہ چیف جسٹس تو ان کی تو مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، لیکن پھر اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان میں سے 4 یا 5 میں سے جس کو حکومت چاہے یعنی سینئر موسٹ نہ ہو، سینیورٹی میں کوئی بھی جو آ ترمیم کی جائے۔ اچھا جی اچھا، اب یہ ہے ایک وش لسٹ، ٹھیک ہے نا،
بڑی طویل وش لسٹ ہے، یہ ہے خواب اور خیال جو اصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ پھر ہے 23 ججوں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے 23 کر دی جائے۔ ہاں اب جو ویسے ابھی 19 ہیں، ابھی تب 2 ایڈ ہاک ججز بھی تو ہیں۔ جی 2 ایڈ ہاک ہے نا، لیکن اصل تعداد تو 17 ہے نا جی سپریم کورٹ کے مستقل ججوں۔ تو اب تعداد اگر 23 کر دی جاتی ہے تو اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا سپریم جوڈیشل کمیشن ہے جو ججوں کی نامزدگی کرتا ہے، اس کے اندر حکومت سمجھتی ہے کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں ہمیں اکثریت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ججز کی تعداد کو 23 تک لے جائیں گے تو آپ ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے ججز کو اٹھا کے سپریم کورٹ لا سکتے ہیں، اور پھر جو نشستیں ہائی کورٹس میں خالی ہوں گی وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ کے جناب، یعنی آپ ہر صورت میں ون ون سچویشن چاہتے ہیں۔ جی اچھا، اس سے پھر ہوگا یہ کہ 23 جو ہے آج کی انڈرسٹینڈنگ، آج تک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو موجودہ 17 جج صاحبان ہیں ہمارے فاضل اور قابل احترام، ان کے خیال میں وہ جج صاحبان جنہوں نے 12 جولائی کو پی ٹی آئی کو اس کا حق دے دیا تھا، انہیں مخصوص نشستیں دے دی تھی، وہ جج صاحبان تو ہیں باغی، ٹھیک ہے، وہ جج صاحبان تو ہیں جو عدم استحکام چاہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو باقی جج صاحبان ہیں وہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، باقی جج صاحبان استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ترقی اور محبت کے زمزمے بجتے ہوئے اور زمزم بہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اقلیت میں۔ تو اقلیت ان ججوں کو طاقتور کرنے کے لیے 6 مزید جج لائے جائیں، ٹھیک ہے، جب وہ 6 جج آ جائیں گے تو یک اکثریت میں وہ جج آ جائیں گے جو پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا وہ سول لبرٹیز کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوں گے جتنے کہ عام لوگ ہیں۔ یہ ہے توقع اور یہ ہے وہ پلان جس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔